ایران کو مذاکرات کرنا ہوں گے، جنگ بندی میں مزید توسیع نہیں چاہتا۔ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا امریکی چینل کو انٹرویو، کہا ایران کے ساتھ معاملات کو بہت کامیابی سے سنبھال رہے ہیں، ہم مذاکرات میں مضبوط پوزیشن میں ہیں، امریکہ ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کے معاملے میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اگر ایران معاہدہ کر لے تو وہ بہت مضبوط پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ ایران کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم نے ایران کی بحریہ، فضائیہ اور ان کی قیادت کو ختم کر دیا۔ دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں ہے، ٹرمپ مذاکرات کو ہتھیار ڈالنے میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دباؤ کے تحت کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا دو ٹوک موقف، آپ نے ہرمز اور جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ٹرمپ کو خود فریبی کا شکار قرار دے دیا، کہا مذاکرات میں دباؤ کے حربے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، گزشتہ 2 ہفتوں میں نئے پتے کھیلنے کی ایران کی تیاری مکمل ہے۔ پاکستان کی امریکہ اور ایران سے جنگ بندی میں توسیع کی اپیل، امریکہ اور ایران خطے میں قیام امن کے لیے عارضی جنگ بندی میں توسیع پر غور کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی ناظم الامور سے ملاقات میں گفتگو، خطے کی حالیہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا تمام تنازعات کا حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے، جو دیر پا امن اور استحکام کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ ایران کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے واشنگٹن کا سفارتی مشن تیز، امریکہ کی تہران کو دوبارہ میز پر لانے کی کوششیں جاری، عارضی صلح کی مدت ختم ہونے پر چند گھنٹے باقی، ایران اور امریکہ نے پاکستان میں مذاکرات میں واپسی کے اشارے دے دیے، امریکی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، پاکستان کی قیادت میں ثالثوں کو تصدیق ملی کہ اعلیٰ مذاکرات کار بدھ کی صبح اسلام آباد پہنچیں گے، جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ ایران کی جانب سے اسلام آباد میں امن مذاکرات میں شرکت کے لیے تصدیق کا انتظار ہے۔ ایران کی جانب سے امن مذاکرات میں شرکت کے لیے تاحال باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر پیغام، کہا پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے، پاکستان سفارتکاری اور مکالمے کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اختتام سے قبل مذاکرات میں شرکت سے متعلق ایران کا فیصلہ نہایت اہم۔ قطر سمیت پوری دنیا مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے، ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی بھی حمایت کر رہے ہیں۔ قطر کی جانب سے ایران امریکہ مذاکرات پر اعتماد کا اظہار، کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے قطر امریکہ سمیت تمام فریقین سے رابطے میں ہے، مذاکرات کی ناکامی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، آپ نے ہرمز کے بحران کے حل کی ذمہ داری صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ تمام ممالک کی ذمہ داری ہے، ہم حل تلاش کرنے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی رابطوں میں اہم پیش رفت، چین کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی سفیر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، خطے کی صورتحال اور عالمی امن کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان چین آل ویدر اسٹریٹجک شراکت داری پر زور دیا گیا، 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، چینی سفیر نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کو بہتر بنانے کی کوششیں عالمی سطح پر پائیدار امن کے لیے اہم ہیں۔ امریکی فوج نے کھلے سمندر میں ایک اور آئل ٹینکر اپنے قبضے میں لے لیا، پینٹاگون کی جانب سے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی تصدیق، انڈو پیسیفک خطے میں امریکی افواج نے اہم کارروائی کے دوران پابندی زدہ آئل ٹینکر ایم ٹی ٹیفانی کو اپنی تحویل میں لیا ہے۔ امریکی افواج نے کارروائی بغیر کسی مزاحمت کے مکمل کی، پینٹاگون نے کہا کہ بین الاقوامی سمندر ایسی پابندیوں والے جہازوں کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، امریکہ ایسے غیر قانونی عناصر کو سمندر میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں دے گا۔ پیسیفک اوشن میں پکڑے گئے جہاز میں چین کا بھیجا گیا تحفہ تھا، تحویل میں لیے گئے ایران سے منسلک جہاز سے ایسی چیزیں ملی ہیں جو اچھی نہیں تھیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں حیران کن انکشاف، کہا شبہ ہے چین امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران ایران کی مدد کر رہا ہے، اس معاملات کی درستگی کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر ماضی میں اقتدار میں ہوتا تو عراق اور ویتنام کی جنگیں زیادہ کامیابی سے لڑتا۔
ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں، امریکہ پر اعتماد نہ ہونے کی وجوہات تاریخی بد اعتمادی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کی جانب سے غیر معیاری، غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں۔ بمعنی مذاکرات کی بنیاد معاہدے پورے کرنے پر ہوتی ہے۔ امریکہ ایران سے سرنڈر چاہتا ہے جبکہ ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات ممکن نہیں، کاش امریکہ اس حقیقت کو سمجھ پاتا کہ تہذیبیں دباؤ کے آگے نہیں جھکتی۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا بیان، کہا عظیم تہذیب کا حامل ملک دھمکی اور جبر کے تحت مذاکرات نہیں کرتا۔ دباؤ اور طاقت کے استعمال کے تحت بات چیت نہ کرنا ایک مضبوط اسلامی اصول ہے۔ آبنہ ہرمز بند کرنا امریکہ کی بڑی غلطی ہے، ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا آبنہ ہرمز سے متعلق امریکی اقدام پر سخت رد عمل، کہا امریکی فیصلے کے بعد ایران کا موقف بھی تبدیل ہو گیا، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس نوعیت کے اقدامات سفارتکاری کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خطے میں استحکام کے لیے مذاکرات ہی واحد اور مؤثر راستہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر کا روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا مشرق وسطی کے تنازع میں امن کو جزوی کامیابی ضرور ملی ہے، صورتحال اب بھی نازک ہے، جنگ بندی برقرار رکھنا اور حقیقی امن قائم کرنا ضروری ہے۔ امن کا انحصار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں پر ہے۔ امریکی صدر اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ مزید کشیدگی اور پیش رفت خطے میں تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کے لیے ہائی سیکیورٹی الرٹ۔ جڑواں شہروں کی مرکزی شاہراہوں پر سخت چیکنگ، اضافی نفری تعینات، ریڈ زون جانے والے تمام راستے سیل، سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ کرال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ شری نگر ہائی وے پر بھی وقفے سے ٹریفک معطل کیے جانے کا امکان۔ ہیوی کمرشل اور پبلک ٹرانسپورٹ کے داخلے پر پابندی، شہریوں کے لیے متبادل راستوں کی ہدایت۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو واشنگٹن میں ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مذاکرات سفیروں کی سطح پر ہوں گے، ایران معاملہ شامل نہیں۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے ہماری درخواست پر امریکی صدر کی مداخلت سے جنگ بندی اور مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی۔ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ سے رابطے جاری ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے 14 اپریل سے شروع ہونے والے مذاکراتی عمل میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ ویپن سسٹم تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ کروز میزائل کا تجربہ پاک بحریہ کے ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور آپریشن تیاریوں کا طاقتور مظاہرہ ہے۔ ISPR کے مطابق ایئر لانچ کروز میزائل نے اپنے مشن کو انتہائی درستگی کے ساتھ مکمل کر لیا۔ کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی آپریشن تیاری کا عملی مظاہرہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا آپریشن سندور میں بدترین شکست کا اعتراف، بیان پہ سیاسی اور عسکری حلقوں میں بحث۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کی آپریشن سندور میں ہزیمت چھپانے کی کوشش، کہا آنے والے چیلنجز مختلف ہوں گے، ہمیں پچھلے سندور کو بھول کر اب اگلے سندور کی تیاری کرنی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق نئے سندور کی بات دراصل اس امر کی خمازی کے ماضی کی شکست اور ہزیمت کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے $2 ارب کی قسط IMF نے 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں۔ حکومت نے اصولی طور پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کے مطابق نئی شرائط کے تحت پیپر رولز میں اہم ترمیم کی جائیں گی۔ سرکاری اداروں کی جانب سے اربوں روپے کے ٹھیکے بغیر مقابلے کے دینے کی روایت کو ختم کیا جائے گا۔ قوانین میں تبدیلیاں ستمبر 2026 تک مکمل کیے جانے کا امکان۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات بھی پروگرام کا اہم حصہ۔ جولائی 2026 سے گیس کی قیمتوں میں ہر 6 ماہ بعد رد و بدل کیا جائے گا۔ جنوری 2027 سے بجلی کے نرخ سالانہ بنیادوں پر ایڈجسٹ ہوں گے۔ سی پیک کے تحت دی جانے والی مراعات بھی 2035 تک ختم کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو مزید $1 ارب مل گئے۔
اسٹیٹ بینک نے رقم موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ $3 ارب ڈپازٹ کی دوسری قسط مکمل ہو رہی ہے۔ 15 اپریل کو $2 ارب اور 20 اپریل کو $1 ارب موصول ہوں گے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تھا سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے $3 ارب کی سپورٹ اگلے ہفتے تک ہمیں مل جائے گی۔ رواں ماہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب کا قرض واپس کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ مختلف ممالک میں رائج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈلز کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی متعلقہ نظام کو مزید مربوط بنانے کی منظوری۔ وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں کو استطاعت کار بڑھانے کی ہدایت۔ کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کو وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی جانچنے کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے۔ P3A کے ذریعے نظام کو مزید شفاف اور تیز بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے تاریخی کام کیا۔ سیاسی میدان ہو یا دفاع کا معاملہ، ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ کہا آج دنیا بھر میں ایک بار پھر سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں عوام کی خدمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اسلام آباد کے ترقیاتی منصوبوں پر اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ اسلام آباد کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات، تفریحی مواقع کے ساتھ ایک مثالی شہر بنایا جائے گا۔ شہر میں غیر ملکی معیار کی کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے تحت 5 اسٹار ہوٹلز کی تعمیر پر اتفاق۔ EOBI کے اشتراک سے 5 اسٹار ہوٹل منصوبے کی پیش رفت کا بھی تفصیلی جائزہ۔ سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے نئی زیرو ٹیکس ہوٹل پالیسی بنانے اور آئندہ نیلامیوں کے لیے مارکیٹنگ ٹیم مقرر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بڑے فیصلے کیے۔ پنجاب بھر میں مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جامع عوامی آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ۔ مریم نواز خود اس مہم کی قیادت کریں گی۔ عوام کو ڈائبٹیز، TB، ایڈز اور ہیپاٹائٹس سمیت مختلف امراض سے بچاؤ اور علاج سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی سرکاری اسپتالوں میں ہیلتھ SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاریوں کا عمل تیز۔ وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کی شرائط اور مشاورت کے مطابق حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز زیر غور۔ سپر ٹیکس میں بتدریج کمی کی تجویز بھی زیر بحث۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وظائف میں اضافہ متوقع۔ بجٹ میں مختلف شعبوں کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور خصوصی اقتصادی زونز کو حاصل مراد محدود کرنے کی تجاویز بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا 140 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ سڑکوں کے بڑے منصوبوں پر تیز رفتاری عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا تکنیکی اور انتظامی تاخیر کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ سندھ نے 5 بڑی روڈ منصوبوں پر 140.9 ارب روپے لاگت کا تخمینہ ہے۔ کوسٹل ہائی وے اور اہم شاہراہوں کی اپ گریڈیشن جاری ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور معیار یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ حکومت سندھ نے گندم خریداری نظام میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ فروخت کی حد اور فی ایکڑ 5 بوری کی شرط بھی ختم۔ گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے مقرر۔ خریداری کا ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن رکھا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا اس فیصلے سے خاص طور پر چھوٹے آبادکاروں کو فائدہ پہنچے گا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی پیداوار سرکاری مراکز پر فروخت کر سکیں گے۔ حکومت کسان دوست پالیسیوں پر عمل جاری رکھے گی۔ سابق گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی والدہ انتقال کر گئیں۔ کامران خان ٹسوری کی سوشل میڈیا پر تصدیق۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحومہ کراچی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آج رات 10 بجے مزار حضرت عبداللہ شاہ غازی پر ادا کی جائے گی۔
شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ اقبال کا یوم وفات، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا علامہ اقبال کو خراج تحسین۔ آصف زرداری نے کہا، علامہ اقبال کا تصور سماجی انصاف اور خود کفیل پاکستان کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اقبال کی فکر ایک منصفانہ، انسان دوست اور مستحکم نظام کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، علامہ اقبال مسلمانان بر صغیر کے محسن اور عظیم فکری رہنما تھے۔ اقبال کے نظریات کی روشنی میں اتحاد اور علم ہمارا مستقبل ہے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیس کارروائی، کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد گرفتار۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار ملزم اسماعیل سواتی کا نام انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ریڈ بک میں شامل ہے، جو کالعدم تنظیم کی نبھتہ وصولی میں ملوث رہا۔ کارروائی ہب ریور روڈ نیول کالونی کے قریب کی گئی، جہاں نیٹ ورک کے اہم سہولت کاروں کو حراست میں لیا گیا۔ قبضے سے اسلحہ، حساس مواد برآمد، ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج، مزید تفتیش جاری۔ افغانستان میں سیاسی صورتحال ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئی۔ افغان سیاسی حلقوں میں اصلاحات اور شفاف انتخابات کا مطالبہ۔ رہنما حزب اسلامی گل بدین حکمت یار نے طالبان رجیم کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سیاسی تبدیلی اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ ماہرین کے مطابق افغانستان کو اس وقت شدید معاشی دباؤ اور انتظامی چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر حالات میں بہتری کا امکان نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دور میں جعلی ویزا مافیا کا انکشاف۔ کینیڈا میں 9000 بھارتیوں کی ممکنہ ملک بدری۔ دی نیو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی امیگریشن بے نقاب کر دی گئی۔ کینیڈین حکام نے 30,000 افراد اسائلم کے لیے نااہل قرار دے دیے۔ ویزا ختم ہونے کے بعد پناہ لینے والے بھارتی بھی قانون کی زد میں آ گئے۔ ماہرین کے مطابق بیرون ملک مجرمانہ نیٹ ورکس میں بھارتی شہری ملوث ہیں۔ بھارتی پروازوں پر پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع، پابندی دوسرے سال میں داخل، نوٹم جاری۔ بھارتی کمرشل اور فوجی طیاروں کے داخلے پر مکمل پابندی، بندش 24 مئی 2026 تک برقرار رہے گی۔ بھارتی ایئر لائنز کے اخراجات میں اضافہ، فیصلے کے اثرات دونوں ممالک کی فضائی ٹریفک اور تجارتی پروازوں کے نظام پر واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ بوسٹن میراتھن 2026 میں پاکستانی رنر کی شاندار کارکردگی۔ 13 پاکستانی رنر نے عالمی مقابلہ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ محمد امجد علی تیز ترین پاکستانی رنر برقرار رہے۔ سید حمزہ نے دوسری جبکہ نزار نیانی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستانی کمیونٹی کی بین الاقوامی سطح پر نمائندگی، رنرز نے عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر دیا۔ پی ایس ایل میں لاہور قلندرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رن سے شکست دے کر 2 اہم پوائنٹس حاصل کر لیے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز اسکور کیے۔ فخر زمان کی 51 گیندوں پر 103 رنز کی شاندار اننگ۔ 198 رنز کے ہدف کے جواب میں کوئٹہ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 188 رنز بنا سکی۔ حارث روف نے 2 وکٹ حاصل کی۔ پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی پہلے، لاہور قلندرز چوتھے، کوئٹہ گلیڈیٹرز 5ویں نمبر پر موجود۔